وللمذنبین ساتر والصلاة والسلام على مصباح الدجى وعلم الهدى الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على شيعتهم ومحبيهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى صلوات دعا ہے اللہ رب العزت لم یزل ولا یزال خالق بانیان مجلس کی سعی و محنت خرچ اخراجات اپنی بارگاہ احدیت میں منظور و مقبول فرمائے۔ آپ جتنے مومنین و مومنات جتنے قدم چل کے آئے ہیں مجلس اعزا میں شریک ہونے کے لیے، حسین کا مالک اللہ آپ کے ہر قدم کو نصرت امام میں شمار فرمائے۔ سامعین محترم، مجلس اعزا کا مقصد حمایت امام حسین کا اعلان کرنا ہے۔ مجلس اعزا کا مقصد حسینیت کے کردار کو اجاگر کرنا ہے۔ سن 61 ہجری میں جب 2% حسینیت اور 98% یزیدیت تھی، آج 1400 سال بعد 98% حسینیت ہے اور 2% یزیدیت ہے۔ میں کبھی مجمع کی قلت و کثرت سے پریشان نہیں ہوا، چونکہ جانتا ہوں کہ اس صف اعزا میں ایک ایک ہو کے اتنا شریک ہوئے ہیں کہ یزیدیت کو گالی بنا دیا۔ اور ہمارا مقصد مجالس حسینیہ سے
حسینیت کا نعرہ زندہ باد لگانا اور اسے قیامت تک یہ ہمارا حسین پر احسان نہیں ہے، یہ اس کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی ہے۔ عزاداری ہماری وجہ سے نہیں ہے، ہم عزاداری کی وجہ سے ہیں۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنی مجالس میں، جو مومن ہے اہل بیت محمد کا تابعدار اور فرما بردار ہے، اسے ہر وقت ایسا قدم اٹھانا چاہیے، ایسا کردار اپنانا چاہیے کہ جس سے حسینیت کی خوشبو آئے۔ اسے دیکھ کے پتہ چلے کہ یہ واقعاً حسینی ہے۔ مجھے یاد ہے اسی محرم الحرام میں اسی مقام پر یہ جملہ میں نے اپنے سامعین کے سماعتوں کے حوالے کیا تھا کہ دیکھیں، ہر کالج، ہر یونیورسٹی، ہر پبلک سکول، ہر اکیڈمی کی کوئی نہ کوئی وردی ہے، اور کربلا کی وردی یہ ہمارا کالا لباس ہے۔ اسے دیکھ کر لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ حسینی سکول کا ہے، یہ کربلا کے یونیورسٹی کا ہے، لوگ دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں۔ یا تو کالا لباس پہن نہیں، اگر پہنتا ہے تو پھر ذمہ داری کا احساس کر، کیونکہ پھر ہر دیکھنے والا تجھے اسی نگاہ سے دیکھتا ہے، یہ کربلائی ہے، یہ حسینی ہے۔ اس لباس کے ساتھ بد عملی کر کے کربلا پر دبا نہ بن۔ حسینیت کا کردار آج بھی معراج کی سطح پہ کھڑا ہوا ہے۔ اس کردار کے لیے جو بندہ بے سے ننگوار بنتا ہے اسے حسینی کہلانے کا کوئی حق نہیں۔ جو بندہ جس کلمہ کا دشمن ہوتا ہے، جو کلمہ تسلیم نہیں کرتا، جو بندہ جس کلمہ کا مخالف ہوتا ہے، اسی کا دشمن بن جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ ابو جہل کو ہضم نہ ہوا، وہ اللہ کا دشمن بن گیا۔ محمد الرسول اللہ ابو لہب کو ہضم نہ ہوا، وہ محمد کا دشمن بن گیا۔ اس 1400 سال کی ہسٹری میں دیکھ، مگر کہ بہت بڑا جملہ آپ کو عطا کر رہا ہوں، آدم سے لے کر آج تلک جو بھی جس کلمہ کا مخالف رہا اسی کا دشمن بن گیا ہے، چونکہ اس وقت میں، اس دور میں اسے وہ کلمہ سمجھ نہیں آیا۔ آج بھی جو علی ولی اللہ کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں، وہ بھی علی کو سمجھ نہیں پائے۔ اگر علی کی معرفت رکھتے ہوتے تو کبھی مخالفت نہ کرتے۔ آج محافل میں بیٹھ کر، کانفرنسوں میں بیٹھ کر تو یہ باتیں کر رہا ہے کہ یہ جملہ کہا جاتا ہے تو ہمیں دہشت گردی لگتی ہے۔ جی تاریخ تو اٹھا کے دیکھ، سب سے پہلی دہشت گردی ہوئی کہاں ہے؟ تجھے پتہ چل جائے گا، کسی کا حق غصب کرنا یہ دہشت گردی ہوتا ہے،
کسی کو سجدے کی حالت میں ضرب مارنا یہ دہشت گردی ہوتی ہے۔ تجھے دہشت گردی کا معنی نہیں آتا؟ اگر تجھے نام علی برداشت نہیں ہے، تجھے اعتراض ہے، تو کم از کم سب سے پہلے ان پر اعتراض کر جو خم غدیر میں میرے علی کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں بخن بخن لکا یا علی۔ تجھے اعتراض ہی کرنا ہے تو اس پر کر جس نے ایک دفعہ نہیں زندگی میں کئی مرتبہ کہا ہے لولا علی لہلک عمر۔ یہ کیسی سوچ ہے، یہ کیسا اسلام ہے؟ بس اوقات تو میڈیا پہ بیٹھ کر، ٹی وی شوز میں بیٹھ کر یہ جملہ کہتا ہے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ میرے سارا صحابہ جتنے بھی صحابی ہیں، میرے سارے صحابی ستاروں کی مانند ہے، جن کی بھی اقتدا کرو، جن کی بھی اقتدا کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، نجات پا جاؤ گے۔ میں حیران ہوتا ہوں تیرے اسلام پر اور تیرے ان کلمہ پڑھنے پر۔ صحابیوں میں علی ابن ابی طالب جیسا صحابی تو دکھا۔ اور مجھے افسوس ہوتا ہے حکومت پر اور انتظامیہ پر، ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے۔ یہ توہین علی نہیں ہے جن کو علی کا نام بھی ہضم نہیں ہو رہا، یہ صحابی نہیں ہے، علی جیسا کوئی صحابی ہے ہی نہیں۔ اگر صحابی کی ہی عزت کا خیال رکھنا ہے تو مولا ممکنات مولود کعبہ سے بڑا کون صحابی ہے جس کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس نے بیت المقدس اور بیت اللہ خانہ کعبہ کی طرف پیغمبر کے ساتھ دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، اور ان نمازیوں میں اکیلا علی تھا جسے یہ شرف حاصل ہوا ہے۔ تفسیر اٹھا کر دیکھ، تاریخ اٹھا کر دیکھ، یہ واحد مولود کعبہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے قبلہ تبدیل کرنے کا حکم ہوا، دوسری رکعت تھی، رکوع کی حالت تھی، جیسے پیغمبر رکوع میں مڑے ویسے علی مڑ گئے۔ توجہ فرمائی آپ نے، سب صحابہ نہیں مڑے، فقط علی کو یہ شرف حاصل ہے کہ جیسے پیغمبر نے رخ موڑا ویسے ہی مولا متقیان نے رخ پھیرا بیت اللہ کی طرف، اور علی ابن ابی طالب کی شان اور فضیلت کس کی جرت ہے وہ پڑھ سکے، بیان کر سکے؟ میں تو عموماً کہا کرتا ہوں کہ
علی ابن ابی طالب کے فضائل کو پڑھنے کے لیے کم از کم بندے کے پاس آدم جتنا معرفت ہونی چاہیے، ابراہیم جتنا معرفت ہونی چاہیے، جو علی کے فضائل کو سن بھی سکے، سمجھ بھی سکے، اور وہ معرفت بھی حاصل کر سکے جو اللہ چاہتا ہے۔ اصحاب پیغمبر میں سے علی واحد وہ اکیلا صحابی ہے جسے یہ شرف حاصل ہے کہ پیغمبر نے اسے میدان مباہلہ میں اپنا نفس کہا۔ علی کو ایسے سمجھو جیسے میں رسول جا رہا۔ اور متعدد مقامات پر عظمت بیان فرماتے ہوئے آپ تاریخیں اٹھا کر دیکھیں نا، آپ تفاسیر اٹھا کر دیکھیں، عالم اسلام کی تاریخ میں لفظ کنتو 3 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ لفظ کنتو، اس کا فعل ماضی ہے کانا، یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، فعل ماضی سے کنتو۔ تاریخ میں یہ بس 3 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ یہ لفظ یا تو توحید کے لیے استعمال ہوا ہے یا نبوت کے لیے استعمال ہوا ہے یا علی کی ولایت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ توجہ فرمائے، دلیل دیکھتے چلیں مومنین محترم، دلیل بہت قیمتی ہے۔ اللہ کے لیے کہاں استعمال ہوا؟ مالک فرما رہا ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقتک یا محمد۔ اللہ فرما رہا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ کون چاہ رہا ہے؟ اللہ۔ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں۔ فخلقتک یا محمد، تو اے محمد پھر میں نے تمہیں خلق کیا۔ اسی لیے ممبر سلونی پہ بیٹھ کر علی ابن ابی طالب نے ارشاد فرمایا تھا لولا وجودنا لما عبد اللہ، لولا وجودنا لما عرف اللہ۔ اللہ کی قسم اگر ہم اہل بیت نہ ہوتے نہ اللہ کی عبادت ہوتی نہ اللہ کی معرفت ہوتی۔ یہ ہم ہیں جو توحید کی معرفت کرانے والے ہیں۔ یہ ہم نے جنہوں نے ملائکہ کو تسبیح کرنا سکھایا ہے۔ یہ ہم ہیں جنہوں نے دنیا کو عبادت کرنا سکھایا ہے۔ اسی وجہ سے خمینی بت شکن نے یہ جملہ کہا تھا کہ علی ابن ابی طالب کی ایک تکبیرۃ الاحرام کا مقابلہ ما سبق انبیاء کی نمازیں نہیں کر سکتی، چونکہ جس اذعان اور یقین کے ساتھ علی اللہ اکبر کہتا ہے، جی جس معرفت کی بلندی پر، اور کیا فرما رہے ہیں لو کشف الغطاء مزدد تو یقینی، اگر سارے حجابات بھی ہٹا دیے جائیں تو علی کے یقین میں ذرا برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔
آج 1400 سال کے بعد کا مسلمان اور مولوی تو سے تو کئی حصے وادی و نمل کی چیونٹیاں سیانی ہیں. نہیں پہنچا میرا مجمع میرے ساتھ. حضرت سلیمان تخت پہ بیٹھے ہیں، ہوا اڑا کے لے جا رہی ہے، وادی نمل سے گزرے ہیں. ایک چیونٹی سردار نے اپنی رعایا کو کہا ہے ایوہ النملتو ادخلوا مساکنکم، اپنے گھروں میں چلی جاؤ، اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ. کیوں؟ کیونکہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے اور سلیمان آ رہا ہے. انہیں پتہ بھی نہ چلے اور تم رگڑی جاؤ. یہ چیونٹی کی آواز، یہ چیونٹی کی صدا سن لی حضرت سلیمان نے. تخت پر ہے، تخت ہوا میں ہے، پرواز کر رہا ہے. زمین میں چیونٹی نے چیونٹی سے بات کی ہے. سلیمان نے حکم دیا کہ جاؤ اسے پکڑ کے لاؤ، یہ ہماری توہین کر رہی ہے. چیونٹی آ گئی سلیمان کے ہاتھوں پر. حضرت سلیمان نے کہا کیا کہہ رہی تھی؟ کہا بس اپنی چیونٹیوں کو نصیحت کر رہی تھی. کہا باہر کیوں نکلی ہوئی ہو؟ کہا ہم اپنی عبادت کر رہی تھی. کہا چیونٹی اور عبادت، تمہاری کیا عبادت ہے؟ کہا سلیمان جانتا تو ہے ہماری کیا عبادت ہے. ہماری عبادت ہے علی کے شیعوں کے لیے استغفار کرنا. اللہ کے نیک اور صلحاء کے لیے استغفار کرنا. زمانہ گزر گیا، وقت گزر گیا، یہی وادی نمل ہے. میرے مولا امیر المومنین جنگ صفین سے واپس آ رہے ہیں. واپسی پہ وادی نمل سے گزر ہوا. جو چونٹی کل کہہ رہی تھی بلوں میں چلی جاؤ رگڑی جاؤ گی، آج چونٹی وہی کہہ رہی ہے باہر آؤ. وہ آ رہا ہے جس کا چہرہ دیکھنا عبادت. آج وہی چونٹی کہہ رہی ہے باہر نکلو. وہ آ رہا ہے جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا ہے جی کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. عزیزان، اگر اصحاب رسول کی ہی مودت اور محبت تیرے دل میں ہے تو اصحاب رسول کا نہ کوئی منکر ہے نہ کوئی مخالف. احترام کے سب قائل ہیں، مگر جتنا تو احترام کروانا چاہتا ہے اتنا علی کا احترام تو کر لے. اتنا احترام تو کر لے کہ جو اتنی بڑی منزلت رکھتا ہے، جو اتنا بڑا مقام رکھتا ہے کہ جسے رسول بھی دیکھ کر یہ ارشاد فرما رہے ہوں کہ اے علی، اللہ نے تجھے 3 صفتیں ایسی عطا کی ہیں کہ میں محمد بھی چاہتا تھا میرے اندر ہوتی مگر نہیں ہیں. کون سی؟ یا علی،
جیسے تیری زوجہ ہے اور زوجہ بھی عام نہیں ہے جی، وہ ہے جس کے بارے میں فرمایا ہے کہ لولا علی لما کفون، اگر علی نہ ہوتے تو آدم سے لے کر قیامت تک زہرا کا کوئی ہم کف تھا ہی نہیں۔ توجہ فرمائی آپ نے، یا علی جیسے تیری زوجہ ہے ایسی مجھ محمد کی نہیں۔ ختیجہ بھی ہے، زہرا کی ماں ہے، مگر جو رتبہ اور مقام اللہ کی بارگاہ میں زہرا کا ہے۔ یا علی جیسے تیری زوجہ ہے ایسے میری نہیں ہے۔ دوسرا، یا علی اللہ نے جیسا تمہیں سسر دیا مجھ جیسا ایسے میرا سورا نہیں ہے۔ یہ کوئی کم عظمت ہے؟ سردار انبیاء کا داماد ہونا یہ کوئی کم شرف ہے؟ اور تیسرے نمبر پر، یا علی اللہ نے جیسے تمہیں دو بیٹے حسن و حسین دیے ہیں، درود پڑھیے بآواز بلند، اسلام کا ٹھیکیدار جس کی صفتوں پر نبیوں کا سردار بھی رشک کرے، تیرا ویر ہے، تیرا بغض ہے تو فقط نام علی کے ساتھ ہے، باقی سب کے ساتھ تیری مخالفت نمٹ چکی ہے، بس تمہیں نام علی برداشت نہیں ہوتا۔ تاریخیں اٹھا کر دیکھ، تمہیں تاریخ کے ہر ورق پہ یہ نظر آئے گا کہ پیغمبر نے فرمایا تھا یا علی تجھ سے محبت حلال زیادہ کرے گا اور تجھ سے نفرت حرام زیادہ کرے گا۔ اب جو بھی امیر ممکنات کو مولا کہتا ہے وہ چاہے ان کا جتنا بھی بڑا عالم ہو وہ یکدم شیعہ ہو جاتا ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، علماء اہل سنت میں سے جس نے بھی مولا علی کہا ہے، کہا بھئی اسے پیسے لگ گئے، جی شیعوں نے اسے خرید لیا ہے، جی یہ اب شیعہ ہو گیا ہے۔ یہ بغض کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ہمارے جو شیعہ نے علی ابن ابی طالب ہر دور میں رہے ہیں، انہوں نے اپنی اولاد بھی دی ہے، اپنا مال بھی دیا ہے،
اپنی جان بھی قربان کی ہے، مگر ولایت علی پر کبھی سودا نہیں کیا۔ یہ دارمیہ بہت بڑی صحابیہ ہے، میرے مولا امیر المومنین کی، اور جنگ صفین میں مولا ممکنات کے لشکر کا کھانا پکاتی رہی ہے۔ مکہ میں ایک دفعہ ایک بہت بڑے صحابی اور ان کا آمنا سامنا ہوا۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں 100 اونٹ دیتا ہوں اور وہ بھی سرخ اونٹ دیتا ہوں، بتاؤ اگر علی ہوتے تو تمہیں کوئی شے دیتے؟ دارمیہ نے اس وقت بھی کہا تھا کہ چیزیں دے کر خریدنا تمہارا کام ہے۔ علی نے آج تلک کسی کو 1 روپیہ دے کر اپنا مومن نہیں بنایا۔ علی تو 1 درہم بھی کسی کو دے کر اپنا محب نہیں بناتا، اس کی رائے اپنے ساتھ ملانے کے لیے علی کبھی بھی کسی کو کوئی شے نہیں دیتے۔ اور علی جیسا عادل جو دنیا سے بھی فقط اس لیے گیا، مسلمان اپنی جگہ پر، عیسائی بھی یہ بات تحریر کرنے میں مجبور ہیں کہ علی اس کائنات میں وہ واحد عادل ہے جس کو شدت عدل کی وجہ سے دنیا میں نہیں رہنے دیا۔ عزیزان، علی کی مخالفت کے لیے بھی انسان کے پاس کچھ دم ہونا چاہیے۔ مرحب جیسے مخالفت نہیں کر سکے، عامر ابن عبد ود جیسے مخالفت نہیں کر سکے، تو کون ہوتا ہے علی کی مخالفت میں زبان درازی کرنے والا اور اشہد ان علی ولی اللہ کو دہشت گردی کہنے والا؟ اگر تو اپنے باپ کا ہے اور اپنے باپ کے نطفے سے ہے اور اپنے آپ کو اسلام کا ٹھیکیدار کہتا ہے، جا، میں اتنے بڑے یقین کے ساتھ منبر رسول پر، منبر حسین پر اتنا بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، اگر اپنے باپ کا ہے تو اس جنت پہ بھی نہ جانا جس پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ درود پڑھیے بآواز بلند۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ عزیزان، اصحاب پیغمبر میں سے وہ واحد علی ہے جس کے بارے میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ اتنی عمر رکھتا ہو جتنا حضرت نوح کی تھی، یعنی 2500 سال، 2500 سال ایک بندے کی اتنی عمر ہو جتنا حضرت نوح کی عمر ہے، اور وہ اتنی پیدل حج کرے جتنا آدم کی عمر تھی، یعنی 900 سال پیادہ حج کرے، دنوں کو روزہ رکھے اور رات کو عبادت الہی کرے، احد پہاڑ جتنا راہ خدا میں صدقہ کر دے۔
صفا اور مروہ کے درمیان مظلومیت کی حالت میں مارا جائے، آب زمزم کے ساتھ اسے غسل دیا جائے، اور پھر مزاب رحمت کے نیچے اس کا جنازہ پڑھ کے دفنا دیا جائے۔ وَلَمْ يُوَالِكَ یا علی، علی یہ ساری صفتیں رکھتا ہو اور تیری ولایت کا قائل نہ ہو، لم یشم رائحۃ الجنہ، جنت تو دور کی بات یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سینک سکتا۔ تو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کانفرنسیں کرتا ہے کہ علی ولی اللہ ہم سنتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، یہ تیرا قصور نہیں ہے، یہ تیرا قصور نہیں ہے۔ میں تو عموماً کہا کرتا ہوں اپنے مومنین کو، علی کا نام سن کے اگر چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، اگر دل باغ باغ ہو جائے تو اپنے گھر جا کر اپنی ماں کے قدم چوم کے اس کا شکریہ ادا کیا کر کہ اس نے تمہیں محب علی بنایا ہے۔ پھر تو باتیں کرتا ہے کبھی زیارات، کبھی تعزیہ کے پیچھے، کبھی شبیہات کے پیچھے، کبھی ماتمداری کے پیچھے، کبھی عزاداری کے پیچھے۔ آج عزیزو دور ہے، میرا مجمع مجھے اچھے طریقے سے جانتا ہے، مسلسل 6 سال سے یہاں پر محرم الحرام میں میں ڈیوٹی دے رہا ہوں، پیغام امام حسین آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ مجھے اکثر و بیشتر حضرات جانتے ہیں اور میرے مزاج سے بھی واقف ہیں، اتنے فضائل اور اس انداز میں میں گفتگو نہیں کرتا۔ یہ ان لوگوں کی کانفرنسوں نے مجھے مجبور کیا ہے کہ اس انداز میں بھی بات کرنی پڑے گی۔ تیرے بزرگان سارا زور لگا کر امام حسین کا کوئی ایک مخالف بھی نہیں بنا سکے۔ جو حسینی تھا، شیرازی صاحب قبلہ، یہ ازل سے مہریں لگی ہوئی ہیں۔ جو مومن ہے وہ عالم ارواح سے مومن ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا، خود امیر ممکنات نے ارشاد فرمایا، اگر میں اپنے دشمن کو ساری کائنات کے خزانے دے دوں تو وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا، اگر میں اپنی تلوار اپنے محب کے ناک پر بھی رکھ دوں، اس کی گردن پہ بھی رکھ دوں کہ مجھ سے نفرت کر، وہ نہیں کرے گا۔ جس کے دل میں محبت علی ہے، جو ولایت علی کا قائل ہے، وہ مر جائے گا، کبھی یہ نہیں سوچے گا۔ اور ایک بندہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی
خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا مولا غریب ہوں، کوئی عمل بتائیے امیر ہو جاؤں۔ مولا نے کہا تو جیسا امیر ہی کوئی نہیں ہے۔ کہا مولا گھر میں فاقے ہیں اور آپ امیری فرما رہے ہیں۔ کہا تیرے پاس ایک ایسی دولت ہے جس کا تمہیں اندازہ نہیں ہے، جس کی قیمت کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ کون سی؟ مولا نے فرمایا اگر میں سارے خزانے تمہیں دے دوں کیا ہماری محبت چھوڑ جائے گا؟ کہا نہیں مولا آپ کی محبت تو نہیں چھوڑ سکتا۔ کہا پھر تو جیسا امیر ہی کوئی نہیں۔ یہ جو آج شیعت ہے، آج جو حسینیت ہے، کئی مرتبہ میں یہ عرض کر چکا ہوں، یہ ان ادوار سے بھی گزری ہے یہاں پر بیٹے قتل کرا کے مجلس کرائی گئی ہے۔ نعرے ہیں جن کے صدقے میں ملا ہے وہی دے دیں گے۔ فقط بیٹے لینے نہ سیکھ، دینے بھی سیکھ۔ ہارون کے زمانے میں جب ایک عورت نے اپنا بیٹا دے کر زیارت کی، ابھی وہ غریب کربلا کی زری سے اٹھ کر عباس کی زری پر گئی تھی کہ بیٹا دوبارہ زندہ ہو گیا، دوڑتی ہوئی واپس غریب کربلا کی زری پہ آئی، مولا یہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ کہا تیری قبول ہے، تو نے قاسم کا صدقہ دیا تھا، میں نے اکبر کا صدقہ لوٹا دیا۔ عزیزان محترم، اس دین کے لیے کنبہ قربان کر دیا ہے حسین نے، اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے مظلوم کربلا نے۔ اس ولایت کے لیے اس مخدرات عصمت کو بھی گھر سے باہر جانا پڑا، جو اپنے نانا کے روزے پہ بھی آدھی رات کو جایا کرتی تھی اور علی چراغ بجھا دیا کرتے تھے کہ کسی کی نگاہ زینب کے سائے پر بھی نہ پڑے۔ عزیزان، میدان کربلا میں مظلوم نے وہ قربانیاں پیش کی ہیں کہ ایک قربانی کو روانہ کرتے ہوئے میرے مولا نے اللہ کو گواہ بنایا ہے۔ اجرکم اللہ عزادارو، میرے مولا فرماتے ہیں ہمارے غم میں ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ بین کرتی ہے۔ اجرکم اللہ، حسین کی ماں زہرا آپ سب سے راضی ہو، کبیرہ کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، اور میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں۔ ایک شہید ایسا ہے جس کو روانہ کرتے ہوئے میرے مظلوم نینوا نے اللہ کو گواہ بنایا ہے۔ آسمان کی طرف رخ پھر گیا مظلوم کربلا کا، رو کر کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہم شبہ برسولک منطقا خلقا و خلقا۔ میرا اللہ گواہ رہنا، اب میں میدان میں اسے بھیج رہا ہوں جو ساگی محمد نظر آتا ہے۔
اپنے بولنے میں، اپنے چلنے میں، اپنے کردار میں تیرے محمد جیسا ہے، اب اسے روانہ کر رہا ہوں۔ میرے چوتھے تاجدار ولایت حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام سے سوال ہوا کہ مولا بتا سکتے ہیں آپ کے بابا کو اکبر سے پیار کتنا تھا؟ میرے مولا نے رو کر ارشاد فرمایا تو نے بڑا مشکل سوال کیا ہے، اگر دنیا کے 70 ماں باپ کی محبت کو اکٹھا کیا جائے تو وہ ایک یوسف اور یعقوب کی محبت بنتی ہے، اگر 70 یوسف اور یعقوب کی محبت کو اکٹھا کیا جائے تو وہ ایک محبت بنتی ہے جو میرے بابا کو علی اکبر سے تھی۔ ہر وقت کہا کرتے تھے اکبر تو میری نظروں کے سامنے رہا کر، اکبر تو ہم شکل پیغمبر ہے، اکبر میں اپنے نانا کی شکل کا عاشق ہوں، جب تلک نانا کی زیارت نہ کروں حسین کا لمحہ نہیں گزرتا۔ عزیزان فوج اشقیاء کا ایک راوی ہے، وہ روایت آپ سن لیں، یقین کریں جس کے دل میں قبر حسین ہے، جو غم حسین رکھتا ہے، جو سچا اور پکا مومن ہے، علی ابن ابی طالب کی ولایت کا قائل ہے، یہ روایت ہی ایسی ہے، مومن برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ فوج اشقیاء کا ایک فوجی ہے، شرجیل اس کا نام ہے، یہ روایت کرتا ہے کہ 11 محرم کو جب ہم نے سب سروں کو نوکے سنا پر سوار کر دیا تھا نا اور جا رہے تھے کوفے کی طرف، تو جدھر اکبر کی سانگ جاتی تھی نا حسین کا رخ ادھر پھر جایا کرتا تھا، حسین کا نوکے سینہ پر سر اکبر کی سانگ کی طرف پھر جایا کرتا تھا۔ ہم نے امتحان لیا غریب کربلا کا، ایک رات حسین کا سر الگ صندوق میں رکھا، اکبر کا سر الگ صندوق میں رکھا، جب صبح ہوئی نا تو حسین کے سر والی صندوق خالی تھی، حسین کا سر صندوق میں نہیں تھا۔ میں تازیانہ لے کر سجاد کے پاس آیا، کہا تیرے بابا کا سر گم ہو گیا ہے، ہمیں نہیں مل رہا۔ سجاد نے رو کر کہا ظالم مارتا کیوں ہے، وہاں دیکھ جہاں اکبر کا سر ہے۔ ارے اکبر کے سر والی صندوق جا کر دیکھ، یہ ظالم کہتا ہے۔ ہم نے آ کر صندوق دیکھی تو کیا منظر تھا، نیچے اکبر کا سر تھا، اوپر حسین کا سر تھا، کبھی دایا رخسارا چوم دے اور کبھی بایا رخسارا چوم دے، اور رو کر کہتے کہاں چلا گیا تھا میرا چاند سا بیٹا۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، اللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ آپ کی حاجتوں کو بر لائے، حسین کے اکبر کو رونے والوں اللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ہمارے بہت بڑے عالم دین ہیں آیت اللہ مہدی مازن درانی، یہ وہ عالم دین ہیں جنہیں یہ شرف حاصل ہے کہ 54 محرم مظلوم کربلا کی ذری پر پڑھ چکے ہیں۔ یہ روایت کرتے ہیں مجھے کربلا والے مومنین نے اصرار کیا کہ آج اکبر کی شہادت سناؤ۔ میں نے کہا تمہیں نہیں پتا آج 1400 سال بعد بھی حسین سے اکبر نہیں سنا جاتا، حسین سے اکبر کا زین سے گرا جانا نہیں سنا جاتا۔ حسین کی طرف سے منع ہے کہ میری زری پر اکبر کی شہادت نہ پڑھی جائے، مگر مومنین نے اصرار کیا۔ آیت اللہ مہدی کہتے ہیں میں نے اکبر پڑھنا شروع کر دیا، جب یہاں پر پہنچانا کہ ایک ظالم نے نیزہ مارا جو اکبر کے سینے میں لگا،
ہم شکل پیغمبر رہوار پر نہ سنبھل سکا تو دوڑتا ہوا خدام آیا، اس نے کہا مہدی بس کر، حسین کی قبر میں زلزلہ آ گیا ہے، حسین کی قبر سے خون جاری ہو گیا ہے۔ مہدی کہتے ہیں میں نے منبر چھوڑا، اپنے گھر میں آیا، رات کا کوئی پہر تھا، میرے گھر میں مستور کے رونے کی آواز آئی، میں آیا، بی بی کون ہو، کیا چاہتے ہو؟ کہا تیرے محمد نبی کی بیٹی ہو، ارے بقیہ چھوڑ کے آئی ہوں، تمہیں روکنے آئی ہوں، آج کے بعد او میرے بیٹے کی قبر پر اکبر کی شہادت نہ پڑھنا۔ مہدی کہتے ہیں بی بی کیا میں نے شہادت غلط پڑھی؟ کہا نہیں نہیں، تو نے غلط نہیں پڑھی، جس وقت سے تو پڑھ کے آیا ہے، ارے زینب شام سے آ گئی، او حسین اور زینب گلے لگا کر اور رو رہے ہیں، ارے نانا چپ کراتا ہے اور مظلوم چپ نہیں کرتے، اور رو رو کے زینب کہتی ہے اور تمہیں کیا پتا اور میں نے کتنے نازوں سے اکبر کو پالا تھا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔